ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون إنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم محاسن الأخلاق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان يقول: خياركم أحسنكم أخلاقا، أو كما قال: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام جلال پور پیروالا کے مشائخ عظام، علماء کرام، بزرگان دین، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، ایک عرصے سے میری اس شاہی مسجد جلال پور پیروالا کی زیارت اور دیکھنے کا اشتیاق تھا. اللہ تعالی جزائے خیر دے ہمارے برادر حضرت مولانا قاضی محمد ارشد صاحب دامت برکاتہم کو. ان کی دعوت پہ اللہ نے اس خواہش کی بھی تکمیل فرما دی. شاید آپ سب حضرات جانتے ہوں گے کہ یہ مقام جلال پور پیروالا کا قدیم ترین مرکز ہے. میں تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور کچھ لکھتا اور پڑھتا رہتا ہوں. تو جو میں نے پڑھا، یہ مسجد 600 سال پرانی مسجد ہے، جسے مغلیہ بادشاہ شاہ جہان نے اپنے دور میں تعمیر کروایا تھا. اور اس مسجد اور اس مرکز کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ وقت کے اولیاء، مفتیان، قاضیان اور بزرگان دین اس مسجد کے امام، خطیب، خادم اور متولی رہے. حضرت مولانا قاضی محمد احسن صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا قاضی محمد عاقل صاحب رحمت اللہ علیہ، میں نے ان کے حالات زندگی لکھے ہیں اور ہمارے صدائے فاروقیہ میں وہ چھپے ہیں.
قاضی محمد عاقل صاحب رحمت اللہ علیہ ان مفتیان کرام میں سے تھے جن کا فتویٰ پورے برِ صغیر میں چلتا تھا، اور ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضرت شاہ اور دیگر بہت سارے اکابر کی طرح حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ تھے، اور وہ آپ کی اس مسجد کے خطیب رہے، امام رہے۔ قاضی محمد عاقل صاحب کی 6 پشتیں وہ بھی علماء تھیں۔ قادیانیت کے کفر پہ سب سے پہلے جن علماء نے فتوے دیے اور دستخط کیے ان میں قاضی محمد عاقل صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام نمایاں ہے۔ یہ قاضی صاحب وہ شخصیت ہے، پتہ نہیں وہ کون سا حجرہ ہے، میں نے پڑھا ہے تاریخ میں، اس حجرے میں بیٹھ کر انہوں نے ہر فن پر ایک کتاب تصنیف کی، اور وہ کتابیں افسوس کہ چھپ نہ سکیں۔ اور میں قاضی محمد ارشد صاحب سے کہتا رہتا ہوں کہ آپ کے خاندان پہ یہ قرض ہے کہ اپنے بڑوں کی یہ امانتیں امت تک پہنچائیں، اور پھر قاضی صاحب کے آباء و اجداد قاضی جمال محمد رحمت اللہ علیہ، قاضی ابو سعید، این خانہ ہما آفتاب است، فارسی کا ایک مقولہ ہے، این خانہ ہما آفتاب است، یہ سارا گھرانہ ہی سورج ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی قبور کو جنت کا باغ فرمائے اور ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آج ان کی محنتوں کی برکت سے ہم سب کو اللہ نے دین عطا کیا ہے، ایمان عطا کیا ہے، اور ہم سب کو اللہ نے دین سے وابستہ کیا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ان اکابر کے نقش قدم پہ چلائے اور ان کے درجات کو بلند اور بالا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان سے پورے ملک میں گفتگویں ہو رہی ہیں، اور حضور علیہ السلام کی سیرت کا ہر پہلو ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور آج کے اس دور میں جب ملک میں 2 طبقات اور 2 تہذیبیں ایک دوسرے کے خلاف صف آ رہا ہیں، ایک طرف اسلام کا طریقہ ہے، مشرقی ثقافت ہے، دینی ثقافت ہے، دینی اقدار ہے، دینی تعلیمات ہیں، اور دوسری طرف بین الاقوامی قوتیں ہمارے ملک کے اندر ریاست کے زور پر، معیشت کے زور پر اور میڈیا کے زور پر یہاں مغربی ثقافت، بے حیائی کی ثقافت، مادر پدر آزاد معاشرے کی ثقافت، بد تہذیبی اور گستاخی کی ثقافت، سود اور خود غرضی کا ماحول اور ہم جنس پرستی اور ہر لحاظ سے آوارگی کی ثقافت کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اور آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے کا ماحول اور تھا، آج کا ماحول اور ہے، اور ہم میں سے جو زندہ رہیں گے وہ دیکھیں گے کہ آئندہ 20 سال کے بعد ملک میں کیا حالات ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ ان حالات میں ہر باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو
اللہ کے نبی کی سیرت سے روشناس کرائے۔ ہر استاد کا فرض ہے وہ اپنے شاگردوں کو اللہ کے نبی کی سیرت پڑھائے، سمجھائے۔ ہر پیر کا فرض ہے وہ اپنے مریدوں کو حضور علیہ السلام کی سیرت سے، کردار سے، اخلاق سے، اللہ کے نبی کی تعلیمات سے واقف کروائے، روشناس کروائے۔ ہر عالم کا فرض ہے کہ وہ تاجر کو حضور کی تجارت بتائے، کاشتکار کو اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی کاشتکاری بتائے، باغبان کو اللہ کے نبی کی مساقات اور باغبانی کے احکام بتائے۔ ہر عالم کا فرض ہے، ہر خطیب کا فرض ہے کہ وہ ہر شوہر کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بحیثیت شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ گزرنے والی زندگی سنائے۔ اور ہر عالم کا فرض ہے وہ ہر باپ کو زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمۃ الزہراء، حضور کی 4 بیٹیاں اور 3 صاحبزادے، حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم، ان کے باپ کی سیرت بتائے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ وہ کیسے پیش آتے تھے۔ آج کے دور میں ہر رائٹر کا فرض ہے، ہر قلمکار کا فرض ہے، ہر مصنف کا فرض ہے، ہر عالم کا فرض ہے، ہر خطیب کا فرض ہے، ہر قاری کا فرض ہے کہ وہ دنیا کو بتائے کہ میرے آقا کا بچپن کیسا تھا، جوانی کیسی تھی، میرے آقا نبوت سے پہلے کیسے پاک باز تھے، نبوت کے بعد میرے آقا کی کیا اوصاف تھی، حضور کا بولنا کیسے تھا، حضور کا کھانا کیسے تھا، حضور کا پینا کیسے تھا، حضور کا سونا کیسے تھا، حضور کا جاگنا کیسے تھا، اللہ کے نبی کا لباس کیسا تھا، حضور کے جوتے پہننے کا طریقہ کیا تھا، میرے نبی کی ریاست کے آداب کیا تھے، اللہ کے نبی کے فیصلے کیسے تھے، اللہ کے نبی کا نظام امن کیسا تھا، نبی کا نظام اخلاق کیسا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حلم، حوصلہ، برداشت، عفو، معافی، درگزر اور دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا کیا پیغام دیا۔ آج اگر یہ پیغام پہنچے گا تو دین بچے گا، ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ آپ کی نئی نسلیں گمراہ ہو جائیں گی، ہر طرف اندھیرا ہے۔ نبی کی نبوت اور نبی کی سیرت کا چراغ روشن کرو، یہ روشنی کفر اور جہالت کے اندھیرے کو بجھا دے گی۔ اللہ کے نبی کے اخلاق کو بیان کرو، جہالت اور جاہلیت کا دور چھٹ جائے گا۔ دیکھو تو صحیح اپنے نبی کے کردار کو، اپنے نبی کے اخلاق کو آدمی کو سب سے زیادہ گھر والی پہچانتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، میں آپ اپنی کمزوریاں ایک دوسرے سے چھپا سکتے ہیں، لیکن وہ بیوی جو 40 سالہ رفیق حیات ہے، 50 سال سے رفیق حیات ہے، 30 سال سے رفیق حیات ہے، اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی کے حالات پوچھو حضور کی ازواج مطہرات سے، حضور کیسے تھے، حضور کے حالات پوچھو اللہ کے نبی کے یاروں سے، حضور کیسے تھے، اور تو اور اللہ کے نبی کے حالات پوچھو حضور کے دشمنوں سے، حضور کیسے تھے۔ میں دشمنوں سے بات شروع کرتا ہوں اور پھر گھر تک آتا ہوں تاکہ حضور کی سیرت کا پہلو ہمارے سامنے آئے۔ میرے نبی کے مد مقابل بنا ہوا ہے اس وقت ابو جہل کے قتل ہو جانے کے بعد جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت صحابی نہیں تھے، مکہ کے سردار تھے اور بڑے کٹر اور متعصب قسم کے غیر مسلم تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا۔
صلح حدیبیہ ہوئی سن 6 ہجری کے اندر۔ اس صلح کے بعد خطہ عرب میں امن ہوا، اسلام کو آزادی ملی، اسلام دنیا کی ریاستوں تک پہنچے۔ میرے نبی نے محاذ جنگ بند کروایا صلح حدیبیہ کے ذریعے۔ جب جنگ ہوتی ہے کام رک جاتے ہیں، امن ہوتا ہے، کام پھیلتا ہے۔ نبی نے پیغام دیا اپنے آپ کو خسارہ دینا ہو دے دو، لیکن امن کا ماحول قائم رکھو، تمہارا مشن پھیلے گا۔ اللہ کے نبی نے صلح حدیبیہ میں وہ شرطیں بھی قبول کر لی جن کو صحابہ نامناسب سمجھ رہے تھے، لیکن امن قائم کروایا۔ حضور نے خط لکھا وقت کی سپر پاور کو، وقت کی 2 بڑی طاقتیں، ایک طاقت ایران ہے، ایک طاقت روم ہے۔ جیسے آج آپ دنیا کے منظرنامے میں دیکھتے ہیں امریکہ بڑی طاقت ہے، اور امریکہ کے مقابلے میں چائنا اور روس ایک نیا بلاک ہے، اور دنیا ایک نیا منظرنامہ دیکھ رہی ہے کہ جو کل امریکی بلاک میں تھے سعودیہ جیسے ملک، آج وہ نکل کر روس میں آ رہے ہیں۔ اس وقت بھی دنیا میں یہ 2 بڑے بلاک تھے، ایک روم کا بلاک تھا، ایک ایران کا بلاک تھا۔ روم بھی ناقابل تسخیر تھا، ایران بھی ناقابل تسخیر تھا، اور دنیا کی ریاستوں میں مصر ایک بڑی ریاست تھی، چین ایک بڑی ریاست تھی، حبشہ ایک بڑی ریاست تھی، سکندریہ ایک ریاست تھی۔ میرے آقا نے خطوط لکھے، حضور نے ایک خط ایران کے بادشاہ کو لکھا، حضور نے ایک خط روم کے بادشاہ کو لکھا، اللہ کے نبی نے ایک خط مصر کے بادشاہ کو لکھا، اللہ کے نبی نے ایک خط مقوقس کو لکھا، اللہ کے نبی نے ایک خط نجاشی کو لکھا، حبشے کے بادشاہ کو لکھا۔ رسول اللہ نے ایک خط اس وقت چائنا میں بھیجوایا، اور چائنا، توجہ ہے میری طرف، چائنا آج بھی سعودیہ سے اگر سفر کرو کم از کم 8 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 10 گھنٹے لگتے ہیں جہاز میں سعودیہ سے چائنا۔ اس وقت اللہ کے نبی نے اپنے ایک صحابی کو خط تھما کر چائنا بھیجا، اور وہ صحابی چائنا روانہ ہوئے، پیدل گئے، اور غالباً یہ صحابی اسی خطے سے گئے، اور وہ ایران آئے، عراق آئے، ایران آئے، افغانستان آئے، اور پاکستان کہ انہی علاقوں سے گزرتے ہوئے، ان آزاد قبائل سے گزرتے ہوئے وہ صحابی چین گئے، چین کے بادشاہ کو خط دیا، پھر واپس آئے، اور جب وہ واپس پہنچے تو اللہ کے نبی وصال فرما چکے۔ حضور علیہ السلام نے پوری دنیا میں اسلام کی دعوت پھیلائی، پہنچائی۔ اب جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، حضور نے خط بھیجا روم کے بادشاہ کو، اس کا نام ہرقلہ تھا، لوگ اس کو ہرکل پڑھتے ہیں، یہ لفظ ہرکل نہیں ہے بلکہ یہ لفظ ہرقلہ ہے۔ ہرقلہ کو خط لکھا، اس ہرقلہ، یہ ہرقلہ اس وقت اپنی منت کی تکمیل کے لیے بیت المقدس آیا ہوا تھا، شام آیا ہوا تھا۔ حضور کا خط بیت المقدس میں پہنچا، اور اللہ کے نبی کے پاس کر یہ خط جب پہنچا تو ہرقلہ خود بڑا عالم تھا، اہل کتاب کا، عیسائیوں کا بڑا عالم تھا، اور وہ پہلے سے آثار دیکھ رہا تھا، اور اس نے ایک رات یہ دیکھا تھا، اور وہ یہ دیکھا تھا کہ ختنہ کرنے والی قوم کا بادشاہ دنیا میں غالب آ چکا ہے۔ وہ صبح اٹھا تو پریشان تھا، اس نے اپنی ریاست کے لوگوں سے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے رات، میں نے ستاروں کا زائچہ بنایا، اور اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ختنہ کرنے والی قوم کا بادشاہ غالب آ چکا ہے، بتاؤ کون ہے ختنہ کرنے والے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ دنیا میں ختنہ کرنے والی قوم تو ایک یہودیوں کی ہے، اور وہ ذلیل قسم کے لوگ ہیں، وہ کم لوگ ہیں، معمولی لوگ ہیں، لا یہمنک امرہم، ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے گورنروں کو لکھ دیں وہ دنیا کے سارے یہودیوں کو قتل کر دیں۔ وہ اسی سوچ و بچار میں تھا۔
اچانک اللہ کے نبی کے صحابی حضرت دہیہ کلبی، ان بچوں کو چپ کرا دو، حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کا خط لے کر ہرقل کے پاس پہنچے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے نبی کی اپروچ دیکھو، عزم دیکھو، وقت کی سپر پاور، بڑی طاقت، اس تک خط بھیجا۔ اب توجہ رہو، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ شاباش۔ اس کو خط لکھا، میری طرف توجہ کریں ذرا، وقت کم ہے۔ جب خط پہنچا تو اسے پہلے خود تھی۔ اس نے کہا کہ پہلے تو جا کر اس صحابی کو دیکھو، اس قاصد کو دیکھو، یہ مختون ہے یا غیر مختون ہے۔ اس کو لے جایا گیا، بادشاہ کا حکم تھا، اس کی جامہ تلاشی ہوئی تو حضرت دہیہ کلبی بھی ختنہ والے تھے، بس اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا میں خط بعد میں پڑھوں گا، پہلے اعلان کرو ریاست میں، شام میں، شام اس کا ذیلی ملک تھا، اس کے بلاغ کا ملک تھا۔ اس نے کہا کہ جہاں سے یہ خط آیا ہے اس علاقے کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہوں تو انہیں میرے سامنے پیش کیا جائے۔ بخاری کی روایت ہے، بخاری سنا رہا ہوں آپ کو۔ چنانچہ یہ فیصلہ، یہ ہر طرف ایجنسیوں کو ٹاسک مل گیا۔ حضور کے اس وقت کے حریف جناب ابو سفیان، وہ بھی ایک تجارتی قافلہ لے کر شام گئے ہوئے تھے، ان کو ٹریس کیا گیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے ٹرانسلیٹر بٹھایا، ترجمان بٹھایا، اور پھر ترجمان کے ذریعے کہا کہ ذرا یہ بتاؤ ایہم اقرب نسبا، تم میں سے کون ہے کہ جو نبوت کا دعوے دار شخص ہے اس کا نسب کے لحاظ سے زیادہ قریبی ہو؟ کون ہے؟ رشتہ داری میں کون زیادہ قریب ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں قلت انا، میں نے کہا کہ نسب کے اعتبار سے میں ان کے قریبی ہوں، پانچواں چھٹا دادا ہمارا ایک ہے۔ حضور علیہ السلام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی، یہ حضور کا نسب ہے۔ اور جناب ابو سفیان کا نسب امیہ کے بعد عبد شمس، اور اوپر نسب ایک ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا میں ہوں، انہوں نے کہا تم میرے سامنے بیٹھو، باقیوں سے کہا لائن میں بیٹھ جاؤ، میں اس سے سوال کروں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم نے بتانا ہے، اور اگر سچ بولے تو تم نے خاموش رہنا ہے۔ ابو سفیان بادشاہ کے سامنے ہو گئے اور بادشاہ نے کچھ سوالات کیے۔ اس نے سوال کیا ابو سفیان سے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے خاندان میں پہلے کبھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان کہنے لگے کسی نے نہیں دعویٰ کیا۔ یہ بتاؤ کہ تمہارے خاندان میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ اس نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ نسب میں کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہوا فینا ذو نسب، وہ بڑے اونچے نسب کا مالک ہے، بڑے اونچے حسب کا مالک ہے، اس کا خاندان بڑا عالی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ حل کنتم تتہمونہ بالکذب، کیا کبھی تم نے اس پہ جھوٹ کا بھی الزام لگایا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہو؟ کہنے لگا کہ نہیں، ہم نے کبھی اس کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کبھی اس نے عہد شکنی کی ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ آج تک تو اس نے وعدہ نہیں توڑا، معاہدہ نہیں توڑا، عہد شکنی کوئی نہیں کی، البتہ میں نے ایک جملہ اپنے تعصب کی وجہ سے یہاں بڑھا دیا اور کچھ جملہ میں بڑھا نہ سکا۔ میں نے یہ کہا کہ اب ہمارا اور اس کا ایک معاہدہ ہوا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس معاہدے کی کتنی پاسداری کرتا ہے، بس یہی میں بھڑاس نکال سکا۔ اس نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کہتا کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ ماذا یأمرکم،
تو ابو سفیان نے اللہ کے نبی کی تعلیمات بادشاہ کے دربار میں نقل کی اور کہنے لگے کہ یأمرنا بالصلۃ والکفاف، وہ ہمیں کہتا ہے صلہ رحمی کرو، وہ ہمیں کہتا ہے حرام کام نہ کرو، وہ ہمیں روکتا ہے بتوں کی پوجا نہ کرو، وہ ہمیں کہتا ہے باپ دادے کے جاہلانہ دین کی تقلید نہ کرو، وہ ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ اس کے متبعین بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ کہ میں نے کہا بڑھ رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا یہ بتاؤ کہ اس کے ساتھی دین پہ ناراض ہو کر کوئی مرتد بھی ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، مرتد نہیں ہو رہے۔ جب یہ سارے سوالات پوچھ لیے اور جوابات سن لیے تو کہنے لگا کہ مجھے یہ یقین تھا کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ تم میں ہیں۔ ان کنت ما تقول حقا، اگر تو سچ بول رہا ہے تو پھر سن لے، فَسَيَمْلِكُ مَوْزِعَ هَذَيْنِ الْقَدَمَيْنِ، اگر تو سچ بول رہا ہے تو وقت آئے گا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ میری سلطنت کا مالک بن جائے گا، سلطنت کا مالک بن جائے گا۔ پیغمبر کا ایک مخالف پیغمبر کی سیرت بتاتا ہے، سچ بولتے ہیں مسلمانوں، سچ بولو۔ پیغمبر کا ایک مخالف پیغمبر کی سیرت بتاتا ہے، وعدہ پورا کرتے ہیں مسلمانوں، وعدہ پورا کرو۔ پیغمبر کا ایک مخالف پیغمبر کی سیرت بتاتا ہے کہ وہ صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، صلہ رحمی کرو، حرام سے منع کرتا ہے، حرام سے بچو۔ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، وہ ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، نماز ادا کرو۔ وہ زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور وہ حکم دیتا ہے شرک سے بچو، بت پرستی سے بچو، توحید اختیار کرو۔ یہ نبی کی وہ سیرت ہے جو نبی کا سب سے بڑا مخالف اللہ کے نبی کی سیرت کو بادشاہ اور سپر طاقت کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ یہ حضور کا اتنا تعارف ہوا، اتنی سیرت ہے کہ دشمن بھی کہتا ہے جھوٹ نہیں بولتے، دشمن بھی کہتا ہے امانت میں خیانت نہیں کرتے، دشمن بھی کہتا ہے، دشمن بھی اقرار کرتا ہے عہد شکن نہیں ہے۔ یہ تو دشمن کہتا ہے جس کے دل میں عناد ہے، ابھی تک بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے حضرت ابی سفیان تو اخلاص کے ساتھ مسلمان ہوئے، اور پھر جہاد میں گئے تو ایک آنکھ بھی اللہ کے رستے میں چلی گئی، دوسری آنکھ بھی اللہ کے رستے میں چلی گئی، دونوں آنکھیں اللہ کے رستے میں دے دی، اور پھر 80 سال سے زائد کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ لیکن جب نبی سے دشمنی ہے تو دشمن بھی بول رہا ہے، کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، دشمن بھی کہے کہ جھوٹ نہیں بولتے، دشمن بھی کہے کہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، دشمن بھی کہے عہد شکن نہیں ہے۔ یہ تو دشمن کہہ رہے ہیں، اور دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ یہ پہلی وحی ہے، حضور پر پہلی وحی ایک روایت کے مطابق ربیع الاول میں آئی، غار ہرا ہے، جبریل آئے ہیں، آپ کو 3 دفعہ پکڑ کے دبوچا ہے، اور دبوچ کے کہتے ہیں اقرا، حضور کہتے ہیں ما انا بقارئ، بار بار یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر تیسری بار دبا کے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی وحی ہے۔ اور جلال پور کے مسلمانوں، اللہ نے اپنے نبی پہ جو پہلی وحی کی ہے وہ کیا ہے؟ اقرا۔ پہلی وحی میں نماز کا حکم نہیں آیا، روزے کا حکم نہیں آیا، حج اور زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا،
جہاد اور قتال کا حکم نہیں آیا، پہلی وحی میں حکم علم کا آیا ہے۔ اقرا، معلوم ہوتا ہے یہ دین علم والا ہے، یہ نبی علم والا ہے، اور علم کا منبع ہے، سرچشمہ ہے۔ یہ پہلی وحی ہی علم کا پیغام ہے، علم کی دعوت ہے۔ اقرا، اور صرف ایک بار نہیں، بار بار اقرا وربک الاکرم، قلم کا ذکر ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ قلم کا ذکر، علم کا ذکر، قرات کا ذکر۔ گویا پہلی وحی میں اللہ نے اپنے نبی کو یہ پیغام دے دیا، میرے حبیب آپ کی امت کا واسطہ علم سے ہوگا، قلم سے ہوگا، قرات سے ہوگا، علم سے ہوگا، قلم سے ہوگا، قرات سے ہوگا۔ اور یہ بھی نبی کی سیرت ہے کہ علم والے بنو، جاہل نہ رہو۔ اللہ کے نبی وحی لے کے گھر آئے، کپ کپا رہے تھے، سردی لگی ہوئی تھی۔ گھر آئے تو گھر والی سیدہ خدیجہ سے فرمایا زملونی زملونی، چادر اڑاؤ۔ چادر اوڑھ کے سو گئے، اور پھر کچھ طبیعت میں افاقہ ہوا تو فرمایا خدیجہ انی خشیت علی نفسی، یہ اتنا بڑا بوجھ آ گیا ہے، اتنی بڑی نبوت کی ذمہ داری ہے، میں ہلاک ہو جاؤں گا، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، میری جان چلی جائے گی۔ توجہ ہے میری طرف، نبی کی وفادار بیوی نے اللہ کے نبی کو حوصلہ دیا، سہارا دیا، اور جب حوصلہ دیا اور سہارا دیا تو نبی کی پوری سیرت کو 4-5 جملوں میں سمیٹ کے رکھ دیا، تاریخ میں آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں میرے سر کے تاج، انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، وتحمل الکل، دوسروں کے بوجھ اپنے کندھوں پہ لیتے ہیں، وتقرئ الضیف، مہمان نواز ہیں، مہمان کے بغیر آپ کو کھانا اچھا نہیں لگتا، وتعین علی نوائب الحق، کسی پہ مصیبت آ جائے، چٹی آ پڑے، اس کی مدد فرما دیتے ہیں، آفت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ 4 اوصاف سیدہ نے بتائی۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقرئ الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، کسی پر حادثہ آ جائے اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور جو شخص یہ 4 کام کرتا ہو اذن لن یضیعک اللہ ابدا، جو یہ 4 کام کرتا ہو اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے، میرے سر کے تاج آپ کو بھی اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ گھر والی نے اللہ کے نبی کی سیرت بیان کی۔ اب ایک ایک جملے کو کھولوں تو گھنٹے چاہیے۔ انک لتصل الرحم، لوگ رشتے توڑتے ہیں، آپ ان سے جوڑتے ہیں۔ اور جلال پور والو، صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑو۔ میں نے آج بخاری میں حدیث پڑھائی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب من احب ان یبسط فی الرزق، جو یہ چاہتا ہو اس کا رزق وسیع ہو، جس کی یہ آرزو ہو کہ اس کا رزق وسیع ہو، کھلا رزق ملے، اور جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر بڑی ہو، لمبی ہو، زندگی لمبی ہو، تو اس کے لیے بھی ایک عمل موجود ہے، ایک عمل موجود ہے، وہ ایک عمل کرے۔ پھر امام بخاری نے حدیث ذکر کی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی، بڑی عجیب حدیث ہے،
حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه ویبارک له فی اثره فلیصل رحمہ، جو یہ چاہتا ہو اس کا رزق وسیع ہو، جو یہ چاہتا ہو اس کی عمر لمبی ہو، وہ ٹوٹے ہوئے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑے، وہ صلہ رحمی کرے، وہ اپنے بھائی، اپنی بہنیں، وہ اپنے چچا زاد بھائی، اپنے خالہ زاد بھائی، اپنے تایا زاد بھائی، اپنے مامو زاد بھائی، اپنے دور پرے کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرے، تم معاف کرو، درگزر کرو، اللہ تمہاری صلہ رحمی کی برکت سے تمہارا رزق بھی بڑھا دیں گے، تمہاری عمر بھی لمبی فرما دیں گے۔ اس پہ علماء نے اعتراض اٹھایا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ جناب ادھر تو تم کہتے ہو کہ ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے کہ رزق اتنا ہوگا، عمر اتنی ہوگی، ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ فرشتے سے کہتے ہیں 4 چیزیں لکھ دے، فرشتہ لکھ دیتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ اجلہ، عمر کتنی ہوگی، ورزقہ، رزق کتنا ہوگا، سعید ام شقی، جنتی ہوگا جہنمی ہوگا۔ تو رزق تو بڑھتا نہیں گھٹتا نہیں، تو صلہ رحمی سے رزق کیسے بڑھا؟ عمر تو طے ہے، صلہ رحمی سے عمر کیسے بڑھی؟ تو یاد رکھو جلال پور کے دوستو، علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ نے تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ اپنے باپ کی خدمت کرے گا، اپنی ماں کی خدمت کرے گا تو عمر 60 سال ہوگی، نہیں کرے گا تو عمر 40 سال ہوگی۔ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کرے گا تو پھر اس کا رزق اتنا ہوگا، نہیں کرے گا تو رزق اتنا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ فارمولہ دیا، اگر ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو صلہ رحمی کرو، عمر بڑھاؤ، رزق بڑھاؤ۔ اور حضور کی جو تعلیمات جس نے بھی نقل کی، صحابہ سے لوگوں نے پوچھا، صحابہ نے نقل کی، یہ تعلیم ہر ایک نے بتائی، ہر ایک نے بتائی کہ حضور اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ صلہ رحمی کرو، رشتوں کے ساتھ جوڑو۔ آیت قرآنی اتری، حضور کو اخلاق دیے اللہ نے، ایسے اخلاق جو کسی نبی کو نہیں ملے۔ یاد رکھو جیسے نبوت حضور پہ ختم ہے، ایسے اعلیٰ اخلاق بھی حضور پہ ختم۔ حضور سے بڑا اخلاق والا اب کائنات میں کوئی نہیں آنا، اور اللہ نے اپنے نبی کے اخلاق کو 3 جملوں میں بند کر دیا، خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ یہ 3 جملے، مختصر جملے۔ خُذِ الْعَفْوَ، میرے نبی معاف کریں، درگزر کریں، معاف کریں۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اچھی باتوں کا حکم کریں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے، فضول قسم کے لوگوں سے اعراض کریں، توجہ ہی نہ دیں۔ یہ آیت اتری، حضور کے پاس جبریل آتے تھے، جبریل سے کہا جبریل جا اللہ میاں سے پوچھ کے آؤ کہ اخلاق کیا ہے، میں کیسے معاف کروں، کیا اچھی باتیں کہوں، کیسے اعراض کروں۔ جبریل اللہ تعالیٰ کی خدمت میں گئے، اللہ کی دربار میں گئے، واپس آئے تو آ کے اللہ کا پیغام دیا، الا انبئک باخلاق الاولین والآخرین، میرے حبیب میں آپ کو اولین اور آخرین کے اخلاق بتا رہا ہوں، آپ کو مکارم اخلاق بتا رہا ہوں، اور وہ اخلاق یہ ہے کہ رب کہتا ہے آپ کو ہم نے بڑے اعلیٰ اخلاق دیے، قسمیں اٹھا کر اللہ نے اپنے نبی کے اخلاق بتائے، نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم۔ آپ کے اخلاق تو آسمان سے اونچے ہیں۔ وہ کیا اخلاق ہیں؟ فرمایا 3 چیزیں۔ یہ 3 چیزیں پورے مجمع میں کوئی ایک بندہ بھی عمل کر لے گا تو میرا یہ سفر، میرا یہ بولنا
مولانا کا یہ انتظام کرنا یہ سب قبول ہو گیا۔ اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ان کا خلاصہ مختلف الفاظ حدیث میں: سل من قطع کا جو توڑتا ہے اسے جوڑ، واعفو عمن ظلم کا جو ظلم کر رہا ہے اسے درگزر کر، واحسن الی من اساء الیک جو برائی کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھائی اختیار کر۔ یہ اعلیٰ اخلاق ہے، یہ حضور کے اعلیٰ اخلاق ہے۔ اور حضور کے اخلاق کے بارے میں جب ہم تفصیل پوچھتے ہیں تو بس میں 5 منٹ میں جھلک پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ کیا اخلاق تھے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کان احسن الناس خلقا، بڑے اعلیٰ اخلاق تھے۔ لم یکن فاحشہ، طبیعت میں زبان پہ کبھی بھی گندا نامناسب جملہ کلمہ نہیں آیا، بولتے تھے تو پھول بکھیرتے تھے، کبھی گالی بھی نہیں دی۔ لم یکن سبابا ولا لماما، یہ حضرت انس کی حدیث ہے۔ لم یکن سبابا، کبھی حضور نے گالی نہیں دی، کسی انسان کو گالی نہیں دی۔ ولا لماما، کبھی کسی کو اللہ کے نبی نے ملامت بھی نہیں کی۔ ملامت اسرائے کی ترجمہ ہے اولامبھا دیونا۔ اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو شرمندہ بھی نہیں کیا، کبھی لعنت بھی نہیں کی۔ صحابہ نے کہا حضرت ان پر تو بد دعا کر دے، یہ کافروں کے لیے بد دعا کر دے۔ فرمایا لم ابعث لعانا، مجھے اللہ نے لعنت بنانے والا کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا، ولیکن ابعث رحمتا، مجھے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ طبیعت کیسی تھی؟ حضرت انس کہتے ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ شیئا ولا مولا الا ان یجاہد فی سبیل اللہ۔ آخر انسان ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے، آدمی چھوٹوں کو مار بھی لیتا ہے، پیٹ بھی لیتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کے ساتھ کبھی کسی کو نہیں مارا، کبھی کسی کو نہیں مارا، جانوروں کو بھی نہیں مارا۔ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ شیئا، کسی چیز کو نہیں مارا۔ ولا مولا، غلاموں کو مارنے کا عام رواج تھا، حضور نے کسی غلام کو بھی نہیں مارا۔ اور اگر کبھی بہت غصہ آ جاتا تھا، بہت غصہ آ جاتا تھا تو صحابہ کہتے ہیں اتنا فرما لیتے تھے تریبت جبینہ، اس کی پیشانی پہ مٹی لگے، اس کی پیشانی خاک آلود ہو، غصے میں اتنا جملہ فرما دیا کرتے تھے، ورنہ کسی کو نہ بد دعا دی نہ کبھی کسی کو مارا۔ آج ہر بندہ انتقام کی آگ لیے پھرتا ہے، یہ میرا سیاسی مخالف ہے، میرا اقتدار ہے، اس کو جیل میں ٹھونس دو، اس نے مجھے ووٹ نہیں دیا تھا لہذا اس پر جھوٹا پرچہ دے دو، یہ میرا سیاسی مخالف ہے، اس کی زمین پہ فلاں قبضہ کر رہا ہے، اس کی سپورٹ کر دو۔ یہ نبی کی سیرت نہیں ہے۔ نبی کی سیرت کیا ہے؟ علماء بیٹھے ہیں، منتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ، کبھی حضور نے اپنی ذات کے لیے انتقام بھی نہیں لیا۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے آپ کے عمل کرنے کے لیے۔ منتقم رسول اللہ، اور ہم اپنی بیوی کو نہیں چھوڑتے، میں تو انتقام لوں گا، اور انتقام میں اس کی ماں بہن پتہ نہیں کیا کر دیتے۔ فرمایا حضور نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ ہاں الا ان ينتهك حرمت اللہ، کوئی اللہ کا حکم توڑتا، حرمت والا کام کرتا، حرمت کو توڑتا، حرام کام کرتا تو آپ سخت غصے میں آ جاتے، ورنہ آپ کو غصہ نہیں آتا۔ حلم، حوصلہ، اللہ حلیم ہے، حلیم۔ روز خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، جھوٹ بولتے ہیں، بد تہذیبیاں کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو ذبح کرتے ہیں، اس نے بھی تو برداشت کیا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنا نام حلیم رکھا اور حضور کا نام رؤوف الرحیم رکھا۔
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحیم. یہ رؤوف الرحیم ہے. اور اخلاق یہ ہے کہ کبھی گالی نہ دیا، کبھی کسی کو مارا نہیں، کبھی انتقام نہیں لیا. اور دوسروں سے فرمایا انما بعثتم میسرین، تم تو آسانیاں دو لوگوں میں، مشکلات میں لوگوں کو مبتلا نہ کرو، پریشان نہ کرو. آج ہم نے مشکات میں حدیث پڑھی، کیا عجیب حدیث ہے، میرے اور آپ کے لیے سہارا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من نفس عن مؤمن کربتا نفس اللہ عنہ کربتا من کربات یوم القیامہ. یہ ایک جملہ ہے، ہر جملہ سونے سے لکھو. جس نے کسی مسلمان کی دنیا کی تھوڑی سی تکلیف دور کر دی، اللہ قیامت کے دن کی اس کی بہت بڑی تکلیف دور کر دیں گے. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جس نے کسی تنگ دست کے لیے تھوڑی سی آسانی کر دی، اللہ قیامت کے دن اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں کریں گے. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. کسی مسلمان کے عیب پہ کسی نے اگر پردہ ڈال دیا، قیامت کے دن اس کے عیوبات پہ اللہ ستاری کی چادر ڈال کر چھپا لے. اور آج ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ کسی کی آڈیو لی، کسی کی ویڈیو لی. شرم نہیں آتی؟ قوم کو بے حیا بناتے ہو. قوم کی بہو، بیٹیاں، بچیاں، معصوم بچے، ان کو بدکاری کی ویڈیو بہانوں سے دکھا کر بے حیا بنا رہے ہو. ڈوب کے مر جاؤ. یہ سیاست نہیں، یہ غلاظت ہے. کاش کہ عدالت عمر ہوتی، ایسے بے حیاؤں کو الٹا لٹکایا جاتا. خبردار، ماحول کو گندا نہ کرو. قرآن کہتا ہے لا يحب اللہ الجار بالسوء من القول الا من ظلم. بے حیائی کا تذکرہ بھی نہ کرو، بے حیائی کا اعلان بھی نہ کرو، گندی باتوں کو مت پھیلاؤ. آج کوئی اچھی خبر میڈیا میں نہیں آئے گی. یہ کوئی خبر نہیں آئے گی کہ خواجہ صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے 10 آدمیوں کا علاج کروا دیا. ہاں یہ خبر ضرور آئے گی کہ فلاں جگہ پر ایک عورت کے ساتھ 10 آدمیوں نے منہ کالا کیا. بڑی خبر آئے گی تاکہ لوگ پڑھیں اور لوگوں سے جھجک دور ہو. ایک سازش سے، نبی کی تعلیمات سے تمہیں دور ہٹایا جا رہا ہے. عقل کرو، ہوش کے ناخن لو. اپنی روایات، اپنے نبی کی تعلیمات کو ذبح نہ ہونے دو. لا يحب اللہ الجار بالسوء. گندگیاں نہ پھیلاؤ. میرے آقا نے فرمایا کسی مسلمان پر کہ عیب پر تم پردہ ڈالو، قیامت کے دن تمہارے عیوب پہ اللہ پردہ ڈالے گا. اور اگلا جملہ آخری بڑا عجیب ہے، ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. ہر کوئی یہ چاہتا ہے اللہ میری مدد کرے، اللہ مدد کری. دو ہی مدد ہندن، اللہ مدد کرے. حضور نے فرمایا میں بتاتا ہوں اللہ کیسے مدد کرے گا. ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. مسلمان کی مدد کرے تو اللہ کی مدد آتی رہتی ہے. جب تو دوسروں کی مدد بند کرتا ہے، اللہ بھی اپنی مدد تجھ سے روک لے. اگر چاہتا ہے کہ اللہ کی مدد ملتی رہے تو دوسروں کی مدد کرتے رہو. چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت اترتی رہے تو تم بھی دوسروں پہ رحمت کرتے رہو نا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری. امی عائشہ کہتے ہیں لم یکن فاحشہ، زبان سے کبھی گندہ کلمہ نہیں نکلا تھا. ولا متفحشہ، طبیعت میں بھی کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں تھی. فلم یکن سخابا فی الاسواق، شور شرابہ بھی نہیں کرتے تھے. ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، برائی کو برائی سے نہیں دھوتے تھے. ولکن یعفو ویصفح، معاف کرتے تھے، درگزر کرتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے کان الین الناس،
میرے آقا تو سب سے زیادہ نرم طبیعت کے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی کے بارے میں امی عائشہ بتاتی ہیں کانا یخدم نفسہ، وہ تو اپنا کام خود کرتے تھے، وَيَحْلِبُ شَاتَهُ، اپنی بکری کا دودھ خود نکالتے تھے، وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ، اپنے کپڑوں کو پیوند خود لگا لیتے تھے، وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ، اپنا جوتا خود گانٹھ لیتے تھے، وَكَانَ يَعْمَلُ كَعَمَلِ الرِّجَالِ فِي أَهْلِهِ، آپ اپنی گھر والیوں کے ساتھ مل کر بھی کام کاج کروا لیتے تھے۔ وَلَمَّا سَمِعَ الْمُؤَذِّنُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، مؤذن کی اذان کی آواز آتی بس سارے کام چھوڑ کر پھر مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اخلاق اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جی بس دعا کے بعد نماز ہوگی، فوراً نماز ہوگی انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین ہم سب کو حضور علیہ السلام کے سچے اخلاق نصیب فرما، پیارے پیارے اخلاق اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما، طبیعتوں میں حلم اور حوصلہ اور نرمی نصیب فرما۔ الہ العالمین دوسروں پہ رحم اور شفقت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین دوسروں کا احترام اور چھوٹوں پہ شفقت کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو زندہ کرنے والا بنا، حضور علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا بنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلانے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارا رشتہ ہمارے نبی سے مضبوط فرما، محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سنتوں پہ چلنے والا بنا۔ یا اللہ نبوی ایمان عقیدہ اعمال نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم میں جتنا مجمع بیٹھا ہے یا اللہ سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہم میں جتنے بیمار ہیں یا ہمارے جتنے متعلقین بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے اعزاء و اقارب یا ہمارے اکابر و اسلاف دنیا سے چلے گئے، اس مسجد کے جتنے نمازی بزرگ امام خطیب دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست اور ہمارے جامعہ کے پڑوسی اور جامعہ کی محبت میں آ کے وہاں مکان بنایا، آج ان کا اللہ کا اچانک انتقال ہو گیا ہے۔ صبح 9 بجے مدرسے میں جنازہ ہے۔ یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ الہ العالمین کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ملک کو بے راہ روی بے حیائی اور بدکاری سے محفوظ فرما۔ یا اللہ گندے ماحول سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین ملک کو معاشی طور پہ استحکام نصیب فرما، سیلاب زدگان کی مدد فرما۔ یا اللہ سردیاں شروع ہو گئی ہیں اور آج بھی ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو سردی میں سسک رہے ہیں، ٹھٹر رہے ہیں، پانی کھڑے ہوئے ہیں اور مچھر کاٹ کر ان میں مچھروں کی وجہ سے ڈینگی اور ملیریا سے لوگ فوت ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ یا اللہ اپنا فضل فرما، اپنی مخلوق پہ رحم فرما اور سب مسلمانوں کو ان کا خیال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں یا اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے اس مرکز کو قیامت تک آباد فرما، یہ تمام ہمارے مراکز مساجد مدارس کو آباد فرما، ان کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔